فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ صلوات بھیجے۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انوار فاطمہ صاحبہ مرحومہ بنت عباد الحسن صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ کیونکہ کل شہزادی شہادت کی تاریخ تھی، کیونکہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ کے وفات کے 75 دن بعد شہزادی کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے لحاظ سے جو کل تاریخ گزر گئی وہ تھی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ 95 دن کے بعد انتقال ہوا ہے اور شہادت ہوئی ہے۔ اس کے لحاظ سے وہ 3 جمادی الثانیہ جو آ رہی ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے، لہذا اسی مناسب اور جن کے ایصال ثواب کے مجلس ہے ان کے نام میں بھی فاطمہ ہے، انوار فاطمہ، لہذا میں نے وہ حدیث شریف عنوان بیان قرار دی ہے کہ جو حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جو ہر شیعہ کتاب اور ہر سنی کتاب میں موجود ہے۔ ہر شیعہ کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے، یہاں تک کہ ہر سنی کتاب میں بھی جو حدیث کی ہے اور جہاں بھی شہزادی کا تذکرہ آتا ہے یہ حدیث ضرور جو ہے بیان کی جاتی، کیونکہ مسلمانوں کی جو معتبر ترین کتاب ہے، جس کو سب سے زیادہ معتبر قرآن کے بعد مانتے ہیں، وہ حدیث وہ ہے صحیح بخاری۔ تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اہل سنت بھی اس حدیث کو پوری طرح سے مانتے ہیں، اور جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہاں کے اوپر ایک پہلو اور ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بہت اہم پہلو ہے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ جگر کا ٹکڑا ہے تو ظاہر جگر صرف جسم سے تعلق رکھتا ہے، اگر یہ کہہ دیا ہوتا دل کا ٹکڑا ہے تو دل بھی جسم میں پایا جاتا ہے، تو دنیا کو یہ انداز ہوتا کہ جو رسول اللہ کی جسمانی صفات ہیں، جو جسمانی کمالات ہیں، وہ شہزادی میں پائے جاتے ہیں، اور جبکہ انسان جو ہے وہ جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، تو لہذا اگر جگر یا دل کہا ہوتا تو جگر اور دل تو جسم میں ہوتا ہے، روح میں نہیں ہوتا ہے، روح میں نہ دل ہے، روح میں نہ جگر ہے۔ تو دنیا سمجھتی ہے صرف جسمانی صفات ہیں، روحانی صفات نہیں ہیں، روحانی کمالات نہیں ہیں، لیکن اسی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جگر کا ٹکڑا ہے یا دل کا ٹکڑا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میرا ٹکڑا ہے،
جب میرا ٹکڑا کہہ دیا تو میرے میں جسم بھی شامل ہو گیا، میرے میں روح بھی شامل ہو گئی۔ اس کا مطلب شہزادی وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے جسمانی صفات کی بھی حامل ہیں، اور جو ان کے روحانی کمالات ہیں وہ بھی شہزادی میں پائے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے گا۔ اور کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب صحیح بخاری شریف ہی میں رسول اللہ کے جو جسمانی صفات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو مکھیاں آ رہی ہیں وہ اصحاب کے جسم پر تو بیٹھ رہی ہیں مگر رسول کے جسم پر نہیں بیٹھ رہی ہیں، جو مچھر آ رہے ہیں وہ اصحاب کو اذیت پہنچا رہے ہیں پر رسول کے جسم پر کوئی بھی مچھر نہیں بیٹھ رہا ہے، جو کیڑے مکوڑے جو زمین پر چلتے ہیں وہ اصحاب کے پاس تو آ رہے ہیں، ان کے جسم پر تو آ رہے ہیں، لیکن رسول کے جسم پر کوئی کیڑا مکوڑا ان کو نہیں دکھائی دیا۔ تو تھوڑی دیر تک یہ منظر وہ دیکھتے رہے، آخر میں کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بہت دیر سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکھیاں ہمارے اوپر تو آ رہی ہیں مگر آپ پر کوئی مکھی بیٹھی نہیں، مچھر ہم کو تو اذیت پہنچا رہے ہیں مگر آپ پر اس پر کوئی مچھر نظر نہیں آیا، یہ حشرات یہ کیڑے مکوڑے جو ہے وہ ہمارے جسم پر تو آ رہے ہیں مگر آپ پر نہیں آ رہے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ تو صحیح بخاری میں رسول اللہ کا جواب محفوظ ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کیڑوں مکوڑوں کو، ان مکھیوں کو، ان مچھروں کو میری معرفت دے دی ہے، میری معرفت دے دی ہے، یہ مجھے پہچانتے ہیں، ان کو میری معرفت ہے، لہذا تم کو تو اذیت پہنچاتے ہیں مجھے اذیت نہیں پہنچاتے، تمہارے جسم پر تو بیٹھ جاتے ہیں مگر میرے جسم پر نہیں بیٹھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معرفت جو ہے وہ مکھیوں کو بھی حاصل تھی۔ صلوات بھیجے بابا۔ اصحاب کرام تعجب سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکھیاں ہمارے اوپر تو بھنبھنا رہی ہیں مگر آپ پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی، مچھر ہمیں تو اذیت دے رہے ہیں مگر آپ کو کسی مچھر نے اذیت نہیں دی، حشرات اور کیڑے مکوڑے ہم پر تو آ رہے ہیں مگر آپ پر نہیں آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان مکھیوں کو، ان مچھروں کو، ان حشرات کو میری معرفت دے دی ہے، یہ مجھے پہچانتے ہیں، لہذا تمہیں تو اذیت پہنچا سکتے ہیں مجھے اذیت نہیں پہنچاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکھیوں کو بھی علم ہے کہ رسول الگ ہوتا ہے امتی الگ ہوتا ہے، مچھروں کو کیڑے مکوڑوں کو علم ہے کہ رسول الگ ہوتا ہے امتی الگ ہوتا ہے، مگر ان ملاؤں کو آج تک نہیں پتہ چل سکا، اور آج تک ملا کہتے ہیں کہ رسول ہمارے ہی جیسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات کہ یہ رسول اللہ کے جسمانی صفات ہیں کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دوسرا واقعہ بھی صحیح بخاری ہی میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ ایک بہت ہی بزرگ صحابی سے رسول اللہ کے دنیا سے انتقال کے بعد، ظاہری طور پر انتقال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ کے جسم میں سایہ نہیں تھا، ان کے جسم میں پرچھائی نہیں تھی، جب وہ سورج کے سامنے جاتے تھے تو جسم میں سایہ پیدا نہیں ہوتا تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان صحابی نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے، رسول اللہ کے جسم میں سایہ نہیں تھا، ان کی پرچھائی نہیں تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ کے جسم میں سایہ نہیں تھا، ان کے جسم کی پرچھائی نہیں تھی؟ ہم جب دھوپ میں جائیں گے، سورج کے سامنے جائیں گے، فوراً زمین کے اوپر ہمارا سایہ پڑنے لگے گا، فوراً زمین کے اوپر ہماری پرچھائی پڑنے لگے گی، لیکن رسول اللہ کے جسم کا سایہ اور پرچھائی نہیں تھی۔ اس میں مصلحت کیا تھی؟ اب صحیح بخاری میں اس بزرگ صحابی کا جواب موجود ہے، اس میں موجود انہیں جواب دیا کہ مصلحت یہ تھی کہ رسول اللہ باہر نکلتے، جسم میں سایہ پیدا ہو جاتا، اصحاب ملنے کے لیے آتے تھے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے،
کوئی دامن چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ کو آنکھوں سے لگا رہا ہے، ایسے وقت میں اگر رسول کا سایہ ہوتا تو کسی بھی صحابی کا پیر رسول کی پرچھائی پر پڑ سکتا تھا، کسی بھی صحابی کے قدم رسول کے سائے پر آ جاتے تھے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے حبیب کی پرچھائی پر بھی کسی صحابی کے قدم آئے، اس کے حبیب کے سائے پر بھی کسی صحابی کے قدم آئے۔ تو یہ اصحاب کی منزل ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں کہ پرچھائی پر قدم آئے، اور وہ علی کی منزل ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مشکنی ہو رہی ہے تو رسول کی دوش پر علی کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو تو رسول نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، جب بضعۃ منی کہہ دیا تو اب اس میں جب کہا کہ میرا ٹکڑا تو اس میں جسم بھی شامل ہو گیا، اس میں روح بھی شامل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جسمانی کمالات ہیں وہ بھی شہزادی میں پائے جاتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے روحانی صفات ہیں وہ بھی شہزادی میں پائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کمالات پائے جاتے ہیں روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اور آپ دیکھیں ایک عجیب چیز ہے جو علماء نے بیان کی ہے، میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، عام طور سے اس حدیث شریف کا اس ارشاد کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر یہ میرا ٹکڑا کہا ہوتا تو عربی کے لحاظ سے ہوتا بضعتی، بضع بھی صحیح اور بضع بھی صحیح، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، تو ہوتا بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ ہوا عربی میں بضعتی۔ لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا بضعتی، بلکہ فرمایا بضعۃ منی، بضعۃ منی، وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے۔ اب یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹکڑا ہے، یہ لفظ بدل کیوں نہیں؟ علماء نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں بڑی نزاکت ہے، بڑی لطافت ہے، کیونکہ جب کل سے جدا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کل کے تمام صفات اس جز میں پائے جاتے ہیں، کل کے تمام کمالات جو ہیں اس جز میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر یہاں گومتی ندی بہہ رہی ہے، اس میں سے ایک گلاس پانی لے لیا، ایک کٹورے میں پانی لے لیا، ایک جگ میں پانی لے لیا، تو یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے یہ اسی گومتی کا ایک جز ہے جو گلاس کے اندر آ گیا ہے۔ بہت توجہ ہے، وہی گومتی کے پانی کا ایک جز ہے جو اس گلاس کے اندر آ گیا ہے، مگر اس گلاس میں وہ صفتیں موجود نہیں جو گومتی میں ہیں، جو کل میں صفتیں ہیں وہ اس گلاس میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ اگر گومتی میں نجاست گر جائے گی تو گومتی پاک رہے گی، دریا پاک رہے گا، لیکن اگر گلاس کے پانی میں نجاست کا قطرہ بھی گر گیا تو پانی نجس ہو جائے گا۔ گومتی میں سیلاب آ سکتا ہے مگر گلاس میں سیلاب نہیں آ سکتا ہے، گومتی میں ابال آ سکتا ہے مگر گلاس میں ابال نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو صفتیں کل میں پائی جاتی ہیں وہ جز میں نہیں پائی جاتی ہیں، جو الگ ہو گیا جز اس میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ مگر رسول اللہ نے یہ کہا کہ میرا جز ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا کہ جب عالم ظاہر میں یہ ٹکڑا رسول سے جدا ہوتا تو دنیا سمجھتی کہ رسول کے صفات و کمالات اس پہ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جز ہے جو مجھ سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بظاہر یہ جز جدا ہے مگر میری ہر صفت پائی جاتی ہے، میرا ہر کمال پایا جاتا ہے۔ اگر میں سخی ہوں تو یہ سخاوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں کریم ہوں تو یہ میرے کرم کا ٹکڑا ہے، اگر میں امین ہوں تو یہ امانت کا ٹکڑا ہے، اگر میں صادق ہوں تو میری صداقت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا ہے۔ ایک صلوات تو ہر کمال جو ہے وہ جو رسول اللہ کا ہے وہ شہزادی میں پایا جاتا ہے۔ ایک ذرا سا دقیق موضوع میں چاہتا ہوں صرف 2-3 منٹ اس پر کروں کہ آپ دیکھیں
اسلام دین عمل ہے. اسلام کے جو رہنما ہیں، اسلام کے جو رہبر ہیں، ان میں اور دنیا کے رہبروں میں فرق ہے. کیونکہ دنیا کے رہبر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے کہتے تو رہتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. دوسروں سے مطالبہ تو ہوتا ہے مگر خود اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ مثال دی تھی بہت دن پہلے، میں چاہتا ہوں مثال یہاں پہ آج بھی پیش کر دوں کہ بہت بچپنے کی بات ہے کہ ایک تحریک چلائی گئی تھی کہ صاحب انگریزی ہٹائی جائے، انگریزی ہٹائی جائے، انگریزی ہٹائی جائے. اور جو کالجوں کے اسٹوڈنٹ تھے اور یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے ان کو بھڑکا دیا گیا تھا. اور مجھے یاد ہے بچپنے میں کہ طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تارکول کی بالٹی ہاتھ میں لیے رہتے تھے، اس پہ ایک بڑا سا برش رہتا تھا، اور جس بورڈ کے اوپر ان کو انگریزی دکھائی دیتی تھی اس پر تارکول پھیر دیتے تھے. حضرت گنج میں، امین آباد میں مانوا لڑکے وہ بالٹی تارکول کے لیے پھر رہے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، بچپنے کا زمانہ تھا، زمانے کی بات ہے یہ. اور اس کے بعد ایک ہفتے تک یہ تحریک چلی، پھر ختم ہو گئی. پھر ختم ہو گئی، دم توڑ دیا اس تحریک نے. اب کوئی طالب علم نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو سڑک پر آیا ہو اور انگریزی کے بورڈ کے اوپر اس سے کوئی تارکول پھیرا ہو. جب معلومات کی گئی کہ آخر یہ تحریک ختم کیوں ہو گئی، یہ دم کیوں توڑ گئی، تو پتہ یہ چلا کہ جب ان طالب علموں کو یہ علم ہوا، ان اسٹوڈنٹس کو یہ علم ہوا کہ جو لیڈر ہم کو بھڑکا رہے ہیں کہ انگریزی ختم کرو، جو لیڈر ہم کو بھڑکا رہے ہیں کہ انگریزی ختم کرو، خود ان کے بچے بہترین انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم سے تو کہہ رہے ہیں مگر خود عمل نہیں کر رہے ہیں. لہذا تحریک ختم ہو گئی، تحریک مٹ گئی. تو چاہے کتنی ہی اچھی تحریک کیوں نہ ہو، جب تک رہبر اس پر عمل کرتا نظر نہ آئے اس وقت تک وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اسلام کے رہبر وہ ہیں، اسلام کے رہنما وہ ہیں کہ انہی نے عوام سے مطالبہ بعد میں کیا ہے، خود عملی نمونہ پہلے بن کر دکھایا ہے. ایک سلوات اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کیا کرتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ ایک ماں اپنے ایک بچے کو لے کر آتی ہے رسول اللہ کی خدمت میں. مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا کہ وہ بچے کو لے کر آتی ہے خدمت رسالت میں. یہ اللہ کے رسول، بچہ شہد بہت کھا رہا ہے، شہد بہت کھا رہا ہے، اور اس کو شہد کی جو کثرت ہے اس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. لہذا یہ میری بات نہیں مان رہا ہے لیکن آپ سے کیونکہ بہت محبت کرتا ہے، اگر آپ منع کر دیجیے گا تو شہد کھانا چھوڑ دے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو کل لے کر آنا، بچے کو کل لے کر آنا. وہ ماں دوسرے دن اپنے بچے کو لے کر آتی ہے. رسول اللہ اس بچے سے کہتے ہیں کہ میاں، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحبزادے آپ کو یہ شہد نقصان کر رہا ہے، لہذا آپ شہد کھانا چھوڑ دیجئے، ماں کی بات مان لیجئے. وہ بچہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا. ماں بھی چلی گئی، بچہ بھی چلا گیا. اصحاب نے حیرت سے کہا یہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو یہی بات کہنا تھی تو کل کیوں نہیں کہی؟ اگر یہی بات کہنا تھی تو کل کیوں نہیں کہی؟ تو رسول اللہ کے جملے محفوظ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل مجھے اس بچے کو روکنے کا حق نہیں تھا. کل مجھے اس بچے کو روکنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ جس وقت یہ ماں آئی اپنے بچے کو لے کر تو میں نے خود تھوڑی دیر پہلے شہد کھایا تھا. تو جو کام میں خود کر چکا ہوں مجھے کیا حق ہے کہ دوسرے کو روکوں؟ آج جب میں نے شہد نہیں کھایا تب مجھے حق پیدا ہوا ہے کہ اس بچے کو روکوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عمل پہلے ہے، مطالبہ بعد میں ہے. ایک سلوات بھیجے. تب مصلحت یہ ہے، پالیسی یہ ہے، سیرت یہ ہے کہ پہلے خود عمل ہوگا اور بعد میں مطالبہ ہوگا. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول مردوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں، عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے. عورتوں کے لیے عورت نمونہ عمل ہوگی، مردوں کے لیے مرد نمونہ عمل ہوگا. اور اسلام کی پالیسی کیا ہے کہ پہلے عمل ہوگا بعد میں مطالبہ ہوگا. ارے بہت توجہ رہے. پالیسی کیا ہے کہ پہلے عمل بعد میں مطالبہ. لیکن اب خواتین کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا. اب وہاں تو رسول اللہ عمل کا نمونہ نہیں بن سکتے.
خواتین کے تو عمل کا نمونہ نہیں بن سکتے، تو وہاں تو صرف زبانی حکم ہی حکم رہتا، پھر زبانی ارشاد ہی ارشاد رہتا، تو عورتوں پر حجت تمام نہ ہوتی، اور میدان حشر میں عورتیں زبان کھول سکتی تھیں اور کہہ سکتی تھیں کہ ہمارے لیے تو رسول عملی نمونہ تھے ہی نہیں، لہذا اگر ہم میدان ہدایت میں ہمارے قدم بہک گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو صرف زبانی احکام تھے، عمل کا نمونہ تھا ہی نہیں، لہذا اللہ نے ایک بہترین عصمت کا نمونہ رسول اللہ کے جز کی صورت میں فاطمہ زہرا کو عطا کیا گیا، تاکہ اگر رسول مردوں کے لیے معصوم نمونے عمل بنے تو شہزادی فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے معصوم نمونے خاتون کی زبان نہیں کھل سکتی کہ ہمارے لیے کوئی معصوم نمونہ عمل نہیں ہے۔ شہزادی نے 18 برس کے سن میں، اور توجہ رہے، یہاں بھی علماء کے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ بڑی جرت کی بات ہے لیکن کیا کیا جائے، حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا کوئی عمل عبث نہیں ہوتا، کوئی عمل بلا سبب نہیں ہوتا، کوئی عمل بلا وجہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 14 معصومین ہیں، بہت توجہ رہے، 14 معصومین ہیں، 14 معصومین میں 13 مرد ہیں، 14 معصومین میں 13 مرد ہے، ایک خاتون ہے، 13 مرد ایک خاتون۔ میں نے کہا اللہ کا کوئی عمل عبث نہیں ہوتا ہے، بلا سبب نہیں ہوتا ہے، خواہ مخواہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 مرد اور ایک خاتون۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو ایک معصوم مرد کے بعد دوسرے معصوم مرد کی ضرورت پڑی، دوسرے کے بعد تیسرے کی ضرورت ہوئی، تیسرے کے بعد چوتھے کی، چوتھے کے بعد پانچویں کی، پانچویں کے بعد چھٹے کی، یہاں تک کہ 13 معصومین مردوں میں ہے، 13 معصومین مردوں میں ہے، مگر خواتین میں صرف ایک معصومہ، خواتین میں صرف ایک معصومہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اور عورتوں کے لیے کچھ ایسا مکمل ترین نمونہ بن گئی کہ پھر اللہ کو ان کے بعد کسی دوسری معصومہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز۔ ایسا نمونہ جو تصور سے باہر ہمارے لیے۔ آج کی خواتین آپ دیکھیں، ہمارے پاس تو اکثر کیسز آتے رہتے ہیں، مولانا صاحب پر بھی آتے رہتے ہیں کیسز۔ عام طور سے جو اختلاف کا سبب بنتا ہے وہ بیوی کی بیجا فرمائش ہے۔ شوہر کی آمدنی مختصر، شوہر کی آمدنی محدود، اور بیوی صاحب کی فرمائشیں لامحدود۔ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ بالکل ابتدا تھا، میں اس وقت ایران بھی نہیں گیا تھا اور ایران جانے کا پروگرام بن رہا تھا والد کے انتقال کے بعد، تو ایک شوہر اور بیوی دونوں آئے، اور بیوی بہت شکایتیں کرتی ہوئی شوہر کی، کہہ رہے صاحب یہ تو بہت ناانصاف ہے میرا شوہر، اور یہ بہت زیادہ ظالم ہے۔ تو ہوا کیا کہ بھئی وہ ٹی وی اس نے بیچ دیا، گھر میں ٹی وی تھا، بیچ دیا، اب میں وہ ٹی وی دیکھنے سے محروم ہو گئی ہوں۔ تو شوہر نے ہمارے سامنے کہا کہ مولانا صاحب کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد میں تمہیں دوسرا ٹی وی دلوا دوں گا۔ تو ایک دم سے مجھے ضرورت پیش آ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے اس کو فروخت کرنا پڑ گیا، لیکن مولانا صاحب نے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بہت جلد دوسرا ٹی وی دلوا دوں گا۔ میں نے بھی کہا کہ بھائی جب وعدہ کر رہا ہے شوہر تو اب لڑائی جھگڑا آپ چھوڑیے اور یہ دلوا دے کے وعدہ کر رہے ہیں۔ اب جب دونوں باہر اترے، میں دروازہ بند کرنے لگا تو بیوی کی آواز آئی، گھر پہنچو تو بتاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا کہ کہیں یہیں بتانا نہ شروع کر دیں۔
ایک سوال بھیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے اکثر اور بھی اسباب ہوتے ہیں دوسرے، لیکن زیادہ تر یہ سبب ہوتا ہے کہ صاحب بیجا فرمائشات جس کی وجہ سے شوہر پریشان ہو جاتا ہے. لیکن ایک طرف تو یہاں بیجا فرمائشات ہے، دوسری طرف تاریخ گواہ ہے کہ شہزادی نے کبھی شوہر سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی. اپنی ازدواجی زندگی میں پوری کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی فرمائش نہیں کی، بلکہ یہاں الٹا معاملہ تھا. خود مولا فرماتے تھے اے بنت رسول کوئی فرمائش تو کبھی کر دیا کیجیے، کوئی فرمائش تو کبھی کر دیا کیجیے. کہا نہیں نہیں، مجھے میرے بابا نے منع کیا ہے، اور کہا کہ دیکھو اگر تم نے کوئی فرمائش کر دی اور علی اس کو پورا نہیں کر سکے، محنت مزدوری کرتے ہیں، لہذا علی کو بہت تکلیف ہوگی، لہذا کبھی فرمائش نہیں کر رہا. ایک بار صرف فرمائش کی تھی، تاریخ میں ہے، جب مولا علی نے بہت اصرار کیا، شہزادی کی طبیعت بھی ناساز تھی، کہ علی آپ اصرار کر رہے ہیں تو ایک انار میرے لیے لیتے آئیے. جب آپ گھر واپس آئے مزدوری کر کے تو ایک انار لیتے آئیے گا. پہلی مرتبہ رسول کی بیٹی نے فرمائش کی تھی، پہلی مرتبہ کی تھی. مولا علی نے محنت کی، مزدوری کی، اس کے بعد ایک انار خریدا. انار خرید کے لے کر چلے. ابھی گھر سے تھوڑی ہی دور تھے کہ کانوں میں کسی مریض کے کراہنے کی آواز، جیسے کوئی مریض ہے جو عالم مرض میں اور عالم تکلیف میں کراہ رہا ہے. یا تو جلدی جلدی علی جا رہے تھے کہ جلد سے جلد گھر پہنچوں، اور پہلی مرتبہ فرمائش ہوئی ہے جا کر یہ میں انار پیش کروں. جیسے کسی مریض کی آواز سنی، علی کے قدم وہیں تھم گئے، علی کے قدم وہیں رک گئے. اگر مریض کی آواز کے اوپر علی کے قدم نہ رکتے تو علی خود اپنی نگاہوں میں علی نہ رہتے. قدم رکے، جا کر دیکھا ایک مریض ہے جو عالم مرض میں کراہ رہا ہے. زمین پر بیٹھ گئے، اس مریض کے سر اپنے زانو پر رکھا. کیا بات ہے؟ کہا بیمار ہوں، مریض ہوں، کوئی فرمائش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے. کہا یا علی اگر کہیں سے تھوڑا سا انار مل جاتا تو ہو سکتا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی. مولا علی نے آدھا انار توڑا اور اس مریض کو کھلا دیا، یہ سوچ کے کہ آدھا اس کو دے دیں اور آدھا گھر پہنچ جائے گا. اس کے بعد پھر پوچھا کوئی اور خواہش، کوئی اور تمنا؟ وہ مریض کہتا ہے کہ اگر آدھا انار اور مل جاتا تو میری طبیعت اور بہتر ہو جاتی. اب کتنی سخت منزل تھی مولا علی کے لیے کہ رسول کی بیٹی نے پہلی مرتبہ فرمائش کی ہے، وہ فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں کہ وہ مریض کہہ دیتا ہے کہ اگر آدھا انار اور مل جاتا تو میری طبیعت اور بہتر ہو جاتی. علی نے بلا تکلف آدھا انار بھی اس مریض کو کھلا دیا. اب گھر کے اندر آتے ہیں تو علی خالی ہاتھ ہیں. دیکھا شہزادی کی طرف تو لبوں پر مسکراہٹ تھی شہزادی کے. شہزادی مسکرا رہی ہیں. مولا پوچھتے ہیں اے بنت رسول کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ کہا علی میں نے تو ایک انار منگوایا تھا آپ سے، آپ نے تو اناروں کا پورا خان بھجوا دیا، آپ نے تو انار کا پورا تشت بھجوا دیا. کہا کیا بات ہوئی؟ کہ ابھی آپ کے آنے سے چند لمحوں پہلے آواز دی کسی نے کہ یہ انار علی نے بھجوائے ہیں. وہ تشت اندر آ گیا جو اناروں سے بھرا ہوا تھا. مولا علی نے فرمایا میں جو تمہارے لیے لایا تھا وہ تو میں نے فقیر کو کھلا دیا، یہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے بھجوائے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اور یہ لانے والا رضوان جنت ہے، یہ داروغہ جنت ہے، یہ ملک ہے جو لے کر آیا تھا یہ کہ وہ اس کی اللہ کی طرف سے یہ اس انار کے بدلے میں یہ انار پورے آئے ہیں. یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی حل کر دیا جائے کہ ملک نے کہا علی نے بھجوائے ہیں. ملک نے کیا کہا تھا؟ علی نے بھجوائے ہیں، جبکہ مولا علی نے تو مریض کو کھلا دیے تھے، تو مریض کو کھلا دیا تھا. ملک کیسے کہہ رہا ہے علی نے بھجوائے ہیں؟ ملک کیسے کہہ رہا ہے علی نے؟ اچھا ملک معصوم
جھوٹ بولتا نہیں ہے. جب ملک معصوم ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے بھجوائے ہیں؟ جبکہ مولا علی جو انار لا رہے تھے تو مریض کو کھلا دیا تھا. نہیں، علی ہی نے بھجوائے تھے. ارے توجہ رہے، علی ہی نے بھجوائے تھے، کیونکہ اللہ کے ایک ناموں میں سے نام علی بھی ہے. ایک ناموں سے نام علی بھی ہے. اس علی نے زمین پر اس کی راہ میں دیا، اس علی نے آسمان سے پورا تشت بھیج دیا. ایک سلوات بھیج شہزادی کی، اور یہ ہے مرتبہ شہزادی کا. رسول اللہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ دیکھو اس بیٹی کو اذیت نہ پہنچانا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا. اس کی اذیت میری اذیت ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے. لیکن کون سی ایسی اذیت تھی جو مسلمانوں نہیں پہنچائی؟ ذہنی اذیت بھی ہے، روحانی اذیت بھی ہے، جسمانی اذیت بھی ہے. تصور کیجئے کہ ابھی صرف 3 دن وفات رسول اللہ کو گزرے ہیں، 3 دن گزرے ہیں، اور پڑوس میں کچھ مسلمان رہتے ہیں. وہ آ کر کہنے لگے یا علی، رسول کی بیٹی سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے. مولا علی نے پیغام پہنچا دیا، مولا علی نے پیغام پہنچا دیا کہ کچھ ہمسایہ مسلمان آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رونے سے ان کے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے. یا دن کو رویا کیجئے یا رات کو رویا کیجئے. شہزادی نے عجیب حسرت ناک جواب دیا. فرماتی ہے علی، اس سے جا کر کہہ دیجئے انہیں زیادہ دنوں کی زحمت نہیں، میں ان کے درمیان زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں. مگر مولا نے اہتمام کیا کہ صبح ہوتے جنت البقیع لے جاتے تھے، شام ہوتے واپس لے آتے تھے. ایک مرتبہ جو وقت غروب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہزادی کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر ہے، رنگ رخ کچھ زیادہ اڑا ہوا ہے. گھبرا کر پوچھا بنت رسول کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ آج کچھ زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے. شہزادی فرماتی ہے علی شاید آپ نے غور نہیں کیا، اے علی شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ جس درخت کے سائے میں دن بھر اس کے سائے میں باپ کا ماتم کرتی تھی، رات میں کسی نے وہ درخت کاٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے دن بھر دھوپ میں میں نے باپ کا ماتم کیا. میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں. کم از کم بیٹی کو اتنی اجازت ہے کہ دھوپ ہی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے. لیکن ذرا کربلا کا میدان وہاں آ کر دیکھیے، ننھی سی بچی سکینہ، جب بھی آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی آتا ہے، کبھی نوکے نیزہ سے اذیت ہے، کبھی تازیانوں سے اذیت ہے. اس کے بعد تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب، جب دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازہ توڑا گیا، شہزادی دیواروں در کے درمیان آ گئی، پسلیاں شکستہ ہو گئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی. بڑی مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے شہزادی کے مصائب پڑھ بھی نہیں پاتے، پوری طرح سے بیان ہی نہیں ہو پاتے مصائب. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب دروازہ ٹوٹا ہے تو شہزادی زمین پر گری اور شہزادی کے اوپر دروازہ آ گیا، شہزادی کے اوپر دروازہ آ گیا. اب جو لوگ درانہ اندر گھسے تو اسی دروازے پر پیر رکھتے، شہزادی کی پسلیاں چکنا چور ہو چکی تھی. مگر کیسی صابرہ ہے، کیسی صابرہ ہے. علی کو نہیں بتایا کہ میری اذیت کتنی اذیت ہے، مجھے کتنی تکلیف ہے، میری پسلیاں کس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہیں. وصیت فرماتی ہے کہ علی دیکھیے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھے، رات کے اندھیرے میں مجھے غسل دیجیے گا، اندھیرے ہی میں مجھے کفن پہنائیے گا. اے شہزادی آپ کی یہ وصیت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اندھیرے میں جنازہ اٹھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتی کہ کسی نامحرم کی نگاہ جنازے پر بھی پڑے. مگر یہ شوہر کو وصیت کیوں کر رہی ہے
کہ اندھیرے میں غسل دیجیے گا، اندھیرے میں کفن پہنائیے گا، یہ شوہر کو وصیت کیوں؟ تو شاید شہزادی جواب دے تو نہیں سمجھا، ابھی تک علی کو نہیں معلوم کہ میری پسلیاں کیسی ٹوٹی ہوئی ہے، اگر غسل دیتے وقت نگاہ پڑ گئی تو علی کو اذیت ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی۔ ہاں عزادارو، روایت کہتی ہے کہ اندھیرے میں غسل دیا، اندھیرے میں کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا، آواز دی اے بچوں آخری بار آؤ اور آ کر آخری بار اپنی ماں کی زیارت کر لو، آخری بار ملاقات کر لو۔ روایت کہتی ہے کہ سب بچے آ گئے تھے مگر حسین دور کھڑے ہوئے، اے حسین تم بھی آخری بار مل لو۔ نہیں بابا، جب تک ماں بلائے گی نہیں اس وقت تک میں نہیں آؤں گا۔ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلندے، حسین دوڑ کر سینے سے لگ گئے، آسمان سے آواز آتی ہے اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو، پوری کائنات میں کوہرام مچا، پوری کائنات میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ہاں دارو تصور کیجئے اس ماں کا اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب کربلا کے میدان میں یہی حسین فریاد کر رہے ہوں گے امام الناصرین ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ اور روح فاطمہ اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب شمر کا خنجر چلا ہوگا، کسی منادی نے آواز دی ہوگی اللہ قتل الحسین بکربلا۔ بس آخری دو جملے ہیں، جب شمر دربار یزید میں پہنچتا ہے تو شمر کو دیکھتے ہی یزید نے پہلا سوال یہ کیا اے شمر یہ بتا کہ تو نے حسین کو ذبح کیسے کیا، تو نے حسین کو قتل کیسے کیا، وہ ملعون بھی کہاں گیا، وہ شقی بھی تھلا گیا۔ اے یزید سب سوال پوچھ لو مگر یہ سوال نہ پوچھ، ارے ہر چیز پوچھ لو مگر یہ بات نہ پوچھنا۔ لیکن جب یزید نے اصرار کیا کہ شمر تجھے بتانا ہوگا کہ حسین کو قتل کیسے کیا، حسین کو ذبح کیسے کیا، تو ملعون بتانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اے یزید کیا پوچھتا ہے، میں نے 12 وار کیے، اے یزید میں نے 12 وار کیے تھے۔ یزید پوچھتا ہے کیا خنجر کی دھار کو تیز نہیں کیا تھا، کہ نہیں خنجر کی دھار کو تیز کر لیا تھا، ارے پھر 12 وار کیوں کرنا پڑے؟ کہے یزید جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں میں تجھ سے کیسے بیان کروں کہ جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا ایک نقاب پوش بھی خنجر کی دھار سے لپٹ جاتی تھی۔ اے شمر بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے شمر چکیاں پیس کر پالا ہے، اے شمر کیا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انوار فاطمہ صاحبہ مرحومہ بنت عماد الحسن صاحب کی روح کو سارے ثواب فرما دیں۔ پالنے والے مرحوبہ کے درجات میں اضافہ فرما، جوار شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما دے۔ اس مختصر سے عبادت کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں دیکھ اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، ہمارے جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے، جو حج و زیارات کے متمنی ان کی تمنا پوری فرما دے۔ جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ ہو۔ پالنے والے یہ کورونا کی وبا چلی پوری دنیا میں، جلد سے جلد دنیا کو اس وبا سے نجات دلا دے۔ پالنے والے پرچم اسلام سر بلند رہے، پرچم کفر نفاق سر نگو رہے۔ پالنے والے ہمارے آخری ماں کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام و جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
ہم سے دور ہو، بیمار ہو، اکیلی ہو، ہم سے دور ہو، بیمار ہو، اکیلی ہو، اب اپنے آپ کو تم خود سنبھالنا سغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، سکینہ روز تمہیں یاد کر کے کہتی تھی، سکینہ روز تمہیں یاد کر کے کہتی تھی، معاف کرنا ہماری ہر ایک خطا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، وہ نونہال جو لائے تھے ہم مدینے سے، نونہال جو لائے تھے ہم مدینے سے، کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں رہا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، نشان تیر ستم کا بنا میرا بیشی، نشانہ تیر ستم کا بنا میرا بیشی، دلان دودھ پہ اصغر کا فاتحہ صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، رچائی ہاتھوں میں قاسم نے خون کی مہندی، ہاتھوں میں قاسم نے خون کی مہندی، سہاگ کبرا کا پامال ہو گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، تمہارا چاہنے والا میرا علی اکبر، تمہارا چاہنے والا میرا علی اکبر، رگڑ کے ایڑیاں مقتل میں مر گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا صغرا، پڑی ہے دھوپ میں تربات تمہاری دادی کی، پڑی ہے دھوپ میں تربت تمہاری دادی کی،
پڑی ہے دھوپ میں تربات تمہاری دادی کی، پڑی ہے دھوپ میں تربت تمہاری دادی کی، مزار فاطمہ زہرا اجڑ گیا سورا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، جہاں جہاں بھی ہو بیمار رشے کے ماتم دار، سے شفا سغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، کفیل شے کے مصائب سنا رہا ہوں میں، بسی ہے میری نگاہوں میں کربلا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، مدینہ ہو گیا ویراں یہ سوچ کر واحد، مدینہ ہو گیا ویراں یہ سوچ کر واحد، میں اپنے نوحے کا مختا نہ لکھ سکا صغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، وطن سے دور میرا گھر اجڑ گیا سغرا، یا حسین 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 حسین